اس فتوے کی PDF فائل حاصل کرنے کے لیے نیچے دی گئی لنک پر کلک کریں۔ سوال: کسی محفل یا مجلس میں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو کیا سب پر سننا لازم ہوگا؟ اسی طرح دکانوں یا جم وغیرہ میں بعض اوقات صبح صبح تلاوت قرآن پاک چلانے کا رواج ہے، تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں کیا ان پر سننا لازم ہوگا؟ اسی طرح ہمارے یہاں سیالکوٹ میں کافی جگہ دیکھا گیا ہے کہ رمضانوں میں باہر والے لاؤڈ اسپیکر پر تراویح پڑھائی جاتی ہے کہ جس کی آواز قرب و جوار کے گھروں تک بھی جاتی ہے، تو کیا جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے ان سب کو سننا لازم ہوگا؟ نیز یہ بھی بتائیں کیسا کرنا کیسا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ ایسی محافل کہ جن میں شرکاء محفل سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جیسے محفل قرات و نعت و بیاں، کوئی سیمینار، کوئی میٹنگ وغیرہ، ان میں اگر تلاوت قرآن پاک کی جائے تو سب شرکائے محفل پر فرداً فرداً سننا واجب ہے، الا ان کے کہ جو محفل سننے کی غرض سے نہیں بلکہ کام وغیرہ کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، جیسے فوٹوگرافر وغیرہ۔ اسی طرح منتظمین محفل کی جو دیگر انتظامی معاملات میں مشغول ہوں، اور ایسی محافل کہ جن میں شرکاء محفل سننے نہیں آتے بلکہ تفریح یا اپنی اپنی ملاقاتوں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے عام شادی بیاہ کے اجتماعات وغیرہ، تو اول تو وہاں تلاوت قرآن پاک ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کی جائے تو شرکاء پر سننا لازم نہیں، اور اگر قاری کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن رہا تو گناہ خود قاری پر ہے۔ اسی طرح جو دکانوں یا جم وغیرہ میں صبح صبح تلاوت قرآن پاک چلانے کا کچھ جگہوں پر رواج ہے، تو وہاں آنے والوں اور کام کرنے والوں پر سننا لازم نہیں، اور اگر کوئی نہیں سنے گا تو گناہ گار چلانے والا خود ہوگا، اور اگر صرف ایک بندہ بھی توجہ کے ساتھ سن رہا ہو چاہے خود چلانے والا تو حرج نہیں، اور بہتر پھر بھی نہ چلانا ہی ہے کہ ایسی کام کاج کی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ سننا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں باہر والے لاؤڈ اسپیکر پر تراویح پڑھائی جانے کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگوں تک آواز جاتی ہو تو ان کا سننا لازم نہیں، الا یہ کہ وہ سننے کے قصد سے ہی بیٹھے ہوں، اور اگر آواز اتنی ہو کہ جس سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو حقوق العباد کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب جو حکم شرع بیان کر دیا گیا اس کی کچھ مزید تفصیل اور دلائل ذکر کیے جائیں گے، تو جو مزید تفصیل اور دلائل جاننا چاہتا ہو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بآواز بلند تلاوت قرآن پاک کیے جانے پر جو خاموشی کے ساتھ توجہ سے سننے کا وجوب ہے، اس میں فقہائے احناف کے دو طرح کے اقوال ہیں، ایک واجب عین کا یعنی فرداً فرداً سب پر سننا واجب ہے کا قول، اور دوسرا واجب کفایہ کا یعنی کوئی ایک بھی سن لے تو کافی ہے۔ لہٰذا رد المختار میں ہے۔ ترجمہ: شرح منیہ میں ہے: اصل یہ ہے کہ استماع قرآن فرض یعنی واجب کفایہ ہے، کیونکہ اس کے حق کی ادائیگی اس میں ہے کہ جب بآواز بلند تلاوت ہو تو اس کی طرف التفات کیا جائے، اسے سنا جائے، اس کی حرمت کو ضائع نہ کیا جائے، اور یہ بعض افراد کے چپ رہنے سے حاصل ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا: حموی نے اپنے استاذ قاضی القضاء یحییٰ جو کہ منقاری زادہ کے نام سے مشہور ہیں یہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ استماع قرآن فرض عین ہے۔ اب اس میں جو واجب عین والا قول ہے وہ احوط یعنی احتیاط والا ہے، جبکہ واجب کفایہ والا قول اوسع ہے یعنی آسانی والا ہے، لیکن مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے وہی مناسب ہے اور دونوں اقوال کا جامع بھی ہے، اسی لیے فتویٰ اس ہی پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا فتویٰ رضویہ میں ہے: اقول وباللہ التوفیق۔ ظاہر یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے تلاوت قرآن عظیم بآواز کر رہا ہے اور باقی لوگ اس کو سننے کو جمع نہیں ہوئے بلکہ اپنے اغراض متفرقہ یعنی مختلف کاموں میں ہیں، تو ایک شخص تالی یعنی تلاوت قرآن کرنے والے کے پاس بیٹھا بغور سن رہا ہے، ادائے حق ہو گیا،
باقیوں پر کوئی الزام نہیں، اور اگر وہ سب اسی غرض واحد کے لیے ایک مجلس میں مجتمع ہیں تو سب پر سننے کا لزوم چاہیے۔ اسی طرح رد المحتار اور حاشیہ تحتوی علی مراقی الفلاح میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: قاری پر قرآن پاک کی حرمت کا پاس رکھنا ان معنوں میں بھی واجب ہے کہ وہ بازاروں اور کام کاج کی جگہوں پر قرآن پاک آواز بلند نہ پڑھے، اور اگر وہ ایسی جگہوں پر پڑھے گا تو وہ خود اس کی حرمت کو ضائع کرنے والا ہوگا اور اس ہی پر گناہ ہوگا، کام کرنے والوں پر نہیں۔ هذا ما ظهر لي والله تعالی عالم بالصواب۔